ایک شخص بہت ہی زیادہ غریب تھا، بے روزگار تھا اور پریشان حال تھا۔ اس کے گھر میں اس کی بیوی اور دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ ان دونوں بچوں میں سے ایک بچہ بھی کافی وقت سے بیمار چل رہا تھا۔ وہ شخص روزانہ صبح سویرے اپنے گھر سے تیار ہو کر نکل جاتا نوکری کی تلاش میں، لیکن نہ اسے کوئی نوکری مل رہی تھی اور نہ ہی اسے کہیں کوئی مزدوری والا کام مل رہا تھا۔ روزانہ شام کو بھٹک کر پریشان حال وہ خالی ہاتھ اپنے گھر واپس آ جاتا۔ اس کے گھر میں موجود کھانے پینے کی تمام چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہونے کے قریب تھی۔ وہ اسی فکر میں ڈوبا ہوا ایک شام جب اپنے گھر کی طرف چلا آ رہا تھا تو اسی گھر کے قریب راستے کے کنارے ایک تھیلی پڑی ہوئی نظر آئی۔ جب اس کی نظر اس تھیلی پر پڑی، آگے بڑھ کر اس نے اسے اٹھایا، اسے کھولا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ راستے کے کنارے پڑی ہوئی تھیلی روپیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا کہ شاید اس تھیلی کا مالک مجھے کہیں نظر آ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی راستے میں رکھ کر بھول گیا ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ کسی کے ہاتھ سے یہ تھیلی گر گئی ہوگی، لیکن اسے دور دور تک کوئی شخص نظر نہ آیا۔ آخرکار وہ اس تھیلی کو اپنے ساتھ لے کر گھر جاتا ہے اور گھر جانے کے بعد وہ تھیلی اپنی بیوی کو دکھاتا ہے۔ جب بیوی نے اس تھیلی کے اندر موجود روپے پیسے دیکھے تو اس کی بھی آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ حالانکہ وہ دونوں بہت زیادہ ضرورت مند تھے، لیکن اس کے باوجود دونوں میاں بیوی یہ فیصلہ کرتے ہیں ہم اس تھیلی کے مالک کو تلاش کر کے اسے لوٹانے کی کوشش کریں گے۔ اب شوہر نے بطور امانت وہ تھیلی اپنی بیوی کے پاس رکھ دی اور وہ مالک کی تلاش میں نکل پڑا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن وہ اس تھیلی کے مالک کو تلاش کرتا رہا، لیکن دور دور تک اسے تھیلی کے مالک کا کوئی پتہ نہ چلا۔ ایک دن اچانک دوپہر کے وقت اسے اپنے محلے کی مسجد سے یہ اعلان سنائی دیتا ہے۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، میری 1 روپیوں سے بھری ہوئی تھیلی کھو گئی ہے، جس کسی کو بھی ملی ہو وہ تھیلی لا کر مجھے واپس کر دے۔ اس شخص نے جب اس اعلان کو سنا فوراً وہ مسجد کی طرف جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ اعلان کون کر رہا ہے۔ اس آدمی کو اچھی طرح سے دیکھنے کے بعد وہ پلٹ کر اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور آ کر اپنی بیوی سے کہتا ہے، تھیلی کا مالک مل گیا ہے، لاؤ وہ تھیلی مجھے دے دو تاکہ میں لے جا کر اس کے مالک کے حوالے کر دوں۔ بیوی کہتی ہے کہ تم ایک کام کرو، تم جا کر اس تھیلی کے مالک سے کہو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں تمہاری تھیلی واپس مل جائے تو تم یوں اعلان کر دو کہ جو کوئی بھی میری تھیلی مجھے واپس لا کر دے گا میں اسے انعام کے طور پر 1000 روپے دوں گا۔ اس طرح سے اس شخص کو اس کی تھیلی واپس مل جائے گی اور ہمیں بھی اپنے بچے کے علاج کے لیے، گھر کے راشن پانی کے لیے کچھ پیسے مل جائیں گے۔ شوہر کو اپنی بیوی کا مشورہ بہت پسند آیا۔ وہ فوراً دوبارہ مسجد میں جاتا ہے اور اس تھیلی کے مالک سے کہتا ہے، آپ تھیلی کا اعلان کر رہے ہیں، آپ ایک کام کریں، آپ یوں کہیں کہ جس کسی کو بھی میری تھیلی ملی ہے اگر وہ مجھے تھیلی واپس لا کر دے گا میں اسے انعام کے طور پر 1000 روپے دوں گا۔ جب اس تھیلی کے مالک نے یہ سنا تو وہ ناراض ہو گیا اور اس شخص سے کہنے لگا، تم کون ہوتے ہو مجھے مشورہ دینے والے؟ وہ تھیلی میری ہے، تھیلی میری کھوئی ہے، روپے پیسے میرے کھوئے ہیں، میری مرضی، میں اسے تلاش کر کر لا کر دینے والے کو انعام دوں یا نہ دوں، تم کون ہوتے ہو بھلا مجھے مشورہ دینے والے؟ سنو، اس تھیلی میں میرے حلال کمائی کے پیسے ہیں، محنت کے پیسے ہیں، وہ کہیں نہیں جائیں گے۔ جس بندے کے ہاتھ میں وہ تھیلی لگی ہے وہ مجھے ضرور واپس لا کر دے گا اور اسے انعام دینا نہ دینا میری مرضی ہے، تمہیں مشورہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد وہ شخص وہاں سے واپس اپنے گھر آتا ہے، اپنی بیوی کو آ کر ساری باتیں بتا دیتا ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ 2-4 دن رک جاؤ، جب اسے تھیلی نہیں ملے گی تو مجبوراً اسے انعام کا اعلان کرنا پڑے گا۔ یہاں تک کہ دوسرے دن وہ شخص مسجد میں آ کر پھر سے اعلان کرتا ہے، میری 1 تھیلی کھو گئی ہے جو روپیوں پیسوں سے بھری ہوئی ہے، جس کسی کو بھی میری تھیلی ملی ہو وہ مجھے لا کر واپس کر دے۔ اب اس شخص نے جب یہ اعلان سنا اس نے سوچا، 1000 روپیوں کے لیے میں نے کہا لیکن یہ نہ مانا، چلو انعام تھوڑا کم کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ مان جائے۔ وہ دوبارہ مسجد میں آتا ہے اور آ کر اس شخص سے کہتا ہے، اللہ کے بندے، تو کتنے دن سے تھیلی کو تلاش کر رہا ہے لیکن تھیلی تجھے نہ ملی، میرا مشورہ قبول کر لے، کم سے کم تو 1000 نہ صحیح 500 روپے دینے کا وعدہ کر، اعلان کر دے کہ جس کسی کو بھی میری تھیلی ملی ہے اگر وہ تھیلی مجھے لا کر واپس کرے گا
میں 500 روپے اسے انعام کے طور پر دوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ تجھے تھیلی واپس مل جائے گی۔ اب اس شخص نے جب یہ دوبارہ سنا تو ناراض ہو گیا اور کہتا ہے تم آج پھر آ گئے مجھے مشورہ دینے والے، تم کون ہوتے ہو؟ تھیلی میری گمی ہے، انعام دوں یا نہ دوں میری مرضی ہے، تمہیں مشورہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور سنو، اس تھیلی کے اندر میری حلال کمائی کے روپے پیسے ہیں، جس کسی کے ہاتھ میں وہ تھیلی لگی ہے اسے وہ تھیلی مجھے ضرور لا کر واپس کرنی ہوگی۔ اگر وہ مجھے تھیلی لا کر واپس نہیں کرے گا تو میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کروں گا، اور جب میں اللہ کی بارگاہ میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کروں گا تو تم سوچ لو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کتنی سختی کے ساتھ اس کی پکڑ فرمائے گا، اور دنیا میں جس نے میری تھیلی کو غائب کیا ہے آخرت اس کی تباہ برباد کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ شخص سنتا ہے تو کانپ جاتا ہے، اپنے گھر واپس آتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ لاؤ وہ تھیلی مجھے واپس کر دو، میں لے جا کر اس شخص کو دے دیتا ہوں۔ وہ انعام دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ جب میں نے اسے انعام کے لیے کہا تو وہ آخرت کی دھمکی دیتا ہے اور کہتا ہے جس کسی کے ہاتھ میں وہ تھیلی لگی ہے اگر اس نے آج تھیلی واپس نہ کی تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کروں گا، اور وہ اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا۔ لاؤ وہ تھیلی مجھے واپس کر دو تاکہ میں لے جا کر اس شخص کے حوالے کر دوں اور بڑے ذمہ ہو جاؤں۔ وہ شخص انعام دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو آخر کیا کر سکتے ہیں؟ بیوی کہتی ہے مال اس کا ہے، مالک وہ ہے، ہمیں تو پہلے ہی لوٹا دینا چاہیے تھا، لیکن میں نے آپ کو جو انعامات کا مشورہ دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے بچے کی طبیعت کب سے خراب ہے، ہمارے پاس اس کا علاج کرانے کے لیے روپے پیسے نہیں ہیں، ہمارے گھر میں کھانے پینے کی چیزیں ختم ہونے کے قریب ہیں، اس کے بعد ہم کیا کھائیں گے؟ آپ کے ہاتھ میں کوئی پیسہ نہیں، آپ کے پاس کوئی نوکری نہیں، بس اسی وجہ سے میں مجبور ہو گئی، لیکن جب اس مال کا مالک ماننے کو تیار نہیں ہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ آپ لے جائیں اور یہ تھیلی اس شخص کے حوالے کر دیں۔ یہ کہہ کر بیوی نے تھیلی کو نکالا اور نکال کر اپنے شوہر کے ہاتھ پر رکھ دیا، اس سے پہلے کہ شوہر اپنے گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکلتا اور جا کر اس تھیلی کے مالک کے حوالے وہ تھیلی کرتا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، اس شخص نے حیرت کے ساتھ دروازہ کھولا کہ آخر اس وقت میرے دروازے پر کون آ گیا؟ جب دروازہ کھولا تو دیکھ کر مزید حیران رہ گیا، اس کے گھر کے دروازے پر وہی شخص کھڑا تھا جو 2 روز سے مسجد سے تھیلی کے گمنے کا اعلان کر رہا تھا۔ جب اس آدمی نے اس شخص کو اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا دیکھا حیران رہ گیا، ساتھ ہی ساتھ اس کے ہاتھ میں اس کی تھیلی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ گھبرایا بھی، اسے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہتا ہے میں بہت بہت معافی چاہتا ہوں، دراصل آپ کی یہ تھیلی مجھے ملی تھی، میں تھیلی آپ کو لوٹانے کے لیے آ رہا تھا۔ ایسے میں وہ تھیلی کا مالک کہتا ہے میرے بھائی اب آپ کو تھیلی لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے میری تھیلی تو ویسے بھی کھو گئی تھی، اگر آپ چاہتے تو چپ چاپ اپنے گھر میں رکھ لیتے، آپ اس وقت بہت زیادہ ضرورت مند ہیں، آپ اپنی ضروریات کے لیے میرے مال کا استعمال بھی کر سکتے تھے، آخر مجھے کیسے پتا چلتا؟ لیکن آپ نے ایمانداری دکھائی اور آپ یہ تھیلی مجھے واپس لوٹانے کے لیے آ رہے تھے، اس لیے اب مجھے یہ تھیلی نہیں چاہیے، اب یہ تھیلی میں اپنی طرف سے بطور ہدیہ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ آپ کے گھر میں کھانے پینے کا سامان ختم ہونے کے قریب ہے، آپ کا بچہ بہت دنوں سے بیمار ہے، میں نے یہ ساری باتیں سن لی ہیں، اس وقت ان پیسوں کی مجھ سے زیادہ آپ کو ضرورت ہے، میں اپنی طرف سے بطور تحفہ یہ پیسے آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ یہ پیسے رکھ لیں، آپ ان پیسوں کا استعمال کریں، اپنے بچے کا علاج کریں، اپنے گھر میں کھانے پینے کا انتظام کریں، اور آئندہ جب بھی آپ کو ضرورت ہو آپ مجھ سے رابطہ کریں، میں ضرور آپ کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اس نیک سخی آدمی کی اس بات کو سن کر وہ شخص بڑا حیران رہ گیا، کہا تو کل میں نے کہا 1000 روپے انعام کا اعلان کر دو، یہ شخص راضی نہ ہوا، آج میں نے کہا 500 روپیوں کا اعلان کر دو، یہ شخص اس پر بھی تیار نہ ہوا، اور آج بے چوں چرا اپنا سارا مال میرے حوالے کرتا ہے۔ اس نے حیرت کے ساتھ کہا آپ
آخر یہ پیسہ میرے حوالے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس کے مالک ہیں، آپ اسے رکھ لیں۔ اس پر وہ شخص کہتا ہے دراصل اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے بہت مال و دولت سے نوازا ہے، اگر مجھے یہ تھیلی نہ بھی ملتی تو بھی مجھے کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن یہ تھیلی آپ کو ملی ہے، یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی، اسے رکھ لو، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ یہ دعائیں دیتا ہوا وہ شخص وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، اس کہانی سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے، ایک شخص اگرچہ غریب تھا، پریشان حال تھا، بے روزگار تھا، اس کے گھر میں اس کا اپنا بچہ بیمار تھا، کھانے پینے کی تمام چیزیں ختم ہونے کے قریب تھیں، اس کے باوجود اس نے ایمانداری کا مظاہرہ کیا، اس نے دنیا کی دولت کو نہ دیکھا بلکہ آخرت کی فکر کی کہ کہیں یہ مال قیامت کے دن میری پکڑ کا اور میرے تباہی بربادی کا سبب نہ بن جائے، اس لیے وہ مال کے مالک کو مال لوٹانے کے لیے جا رہا تھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا فضل و کرم فرمایا، اس ایمانداری کا اللہ نے وہ انعام عطا کیا کہ وہ سارا مال اللہ تبارک تعالیٰ نے راضی خوشی اس بندے کے حوالے کر دیا، جس کی وجہ سے اس کی تمام ضروریات بھی پوری ہو گئیں اور اس کی تمام پریشانیاں بھی دور ہو گئیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی دیانت داری سے، ایمانداری سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے کے مال کو دوسرے کا مال سمجھیں، اپنا نہ سمجھیں، اس بات کا خیال رکھیں اور یقین جانیں جو بندہ اپنی زندگی کو ایمانداری کے ساتھ گزارتا ہے، سچائی کے ساتھ گزارتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ پھر اسے کبھی کسی کا محتاج نہیں بناتا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہمیں اور آپ کو ایسی کہانیوں سے سبق حاصل کرنے، ہمیں بھی ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔